انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ دوستو، دو بڑی اسلامک فوجی طاقتیں آمنے سامنے آ گئیں۔ ترکی اور مصر میں گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ مصری فوج کا اسرائیل کا ساتھ دیتے ہوئے ترکی کو نشانہ بنانے کے لیے لیبیا میں اتر گئیں۔ مصر کے جنگی طیاروں نے ترکی کا ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ و برباد کر دیا۔ ترکی نے مصر پر ٹینک چڑھا دیے، متعدد بنکرز تباہ کر دیے۔ ترکی نے مصر کے 56 فوجی ہلاک کر دیے۔ مصر نے ترکی کی اندرونی معاملات میں مداخلت کو تاریخ کی بدترین غلطی قرار دے دیا اور طیب اردگان نے مصر پر حملوں کا اعلان کر دیا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے اور ترکی سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور نیچے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ دوستو، مصر کی وزارت خارجہ کے ترجمان احمد حافظ نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ عراق، شام یا لیبیا سمیت کسی بھی عرب ملک میں ترکی کی دخل اندازی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کا یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے منافی ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ انہیں حیرت ہے کہ ترکی دوسرے ممالک کے تنازعات میں کیوں دخل اندازی کر رہا ہے۔ اس طرح وہ رکھنوں کا معجب بن رہا ہے اور انقرہ کے نظریے کو اس انداز میں آگے بڑھا رہا ہے جس سے خود ترک عوام کے وسائل کا ضیاع ہو رہا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ عرب اقوام ان لوگوں کی کاوشوں کو مسترد کرتی ہے جو اپنے مقاصد اور مفادات کے اصول کے لیے بروئے کار لا رہے ہیں۔ مصر کی لیبیا کے ساتھ طویل مگر غیر محفوظ صحرائی سرحد ہے۔ اس نے لیبیا میں جاری خانہ جنگی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے لیبیا میں فوجی مداخلت کی دھمکی دے رکھی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر ترکی کی حمایت یافتہ فورسز نے سرحد شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو ترکی کے استنبول کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ مصری صدر عبدالفتاح السیسی نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا تھا کہ ان کے ملک کو لیبیا میں مداخلت کا قانونی حق حاصل ہے۔ انہوں نے فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے تاکہ وقت ضرورت فوجی مشن انجام دیا جا سکے۔ صدر السیسی نے کہا ہے کہ مصر ہمیشہ سے لیبیا میں مداخلت پر متردد رہا ہے لیکن اب صورتحال مختلف ہو چکی ہے۔ واضح رہے کہ مصری صدر نے جون میں لیبیا میں جنگ بندی کے لیے منصوبہ پیش کیا تھا لیکن اب تک اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ لیبیا میں برسر پیکار دونوں متحارب فریقوں اور ان کے اتحادی ممالک کے درمیان حالیہ ہفتوں میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ طرابلس میں قائم قومی اتحاد کی حکومت GNA اور مشرقی لیبیا سے تعلق رکھنے والے جنرل خلیفہ حفتر کے زیر قیادت لیبی قومی فوج کے درمیان ایک دوسرے کے زیر قبضہ علاقوں پر کنٹرول کے لیے لڑائی جاری ہے۔ مصر کے علاوہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات جنرل خلیفہ حفتر کے حامی ہیں جبکہ ترکی GNA کی حمایت کر رہا ہے۔ لیبیا میں حکومت کے حلیف ترکی اور باغیوں کا مددگار مصر کے درمیان عسکری تصادم کا خدشہ بڑھ چکا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی نے لیبیا پر حملوں کا اعلان کرتے ہوئے ساتھ ہی مصر کو بھی نمٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ مصر نے تاریخ کی بدترین غلطی کر لی ہے۔ انہوں نے ترک کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنایا ہے۔ اب مصر تیار ہو جائے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب اور UAE میں بھی فوجی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ خبر رساں اداروں کے مطابق مصری پارلیمان نے فوجی صدر عبدالفتاح السیسی کو لیبیا میں عسکری مداخلت کا اختیار دے دیا ہے۔ مصر نے لیبیا کے شہر سرحد کو سرخ لکیر قرار دیا تھا۔ اس نے اس شہر کے اطراف جاری پیش قدمی پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ مصدقہ رپورٹوں کے مطابق ترکی کی عسکری حمایت یافتہ لیبیا کی متحدہ وفاقی حکومت کی فوج اس ساحلی شہر کی سمت پیش قدمی کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے۔ مصری وزیر خارجہ سامح شکری نے واضح کیا کہ لیبیا میں صورتحال کی پیش رفت، بیرونی مداخلت، ملیشیاؤں کی کوشش اور غیر ملکی جنگجوؤں کا لایا جانا، یہ تمام امور مصر کی قومی سلامتی
اور دیگر عرب ممالک کے امن کے لیے ایک بڑا خطرہ بن رہے ہیں۔ مصر اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ سیاسی حل تک پہنچا جائے اور راستہ تلاش کیا جائے۔ اس کے نتیجے میں لیبیا کی سرزمین کی وحدت، امن و استحکام اور سلامتی کو برقرار رکھا جا سکے۔ دوسری جانب ترکی نے مقامی طور پر تیار کیے جانے والے چنار ساخت کے عسکر یا T-22 میزائل لیبیا میں وفاقی حکومت کو بھیجے ہیں۔ اس سے قبل شام میں ان میزائلوں کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ یہ بات ترک عسکری ذرائع کے حوالے سے بتائی گئی ہے۔ ترکی کے اخبار ملت کے مطابق ترک فوج نے وفاقی حکومت کے لیے لاجسٹک سپورٹ اور عسکری ساز و سامان بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اس حوالے سے انقرہ نے لوک ہیڈ سے 130 اور 400 ساخت کے 2 کارگو طیارے لیبیا میں الوتیا کے فوجی اڈے اور مصراتا شہر بھیجے ہیں۔ لیبیا بھیجے گئے میزائلوں کو سرحد شہر کے قریب رکھا گیا ہے۔ طرابلس متحدہ وفاقی حکومت کی فوج فیصلہ کن حملے کے لیے سرحد کے باہر مورچے سنبھال چکی ہے۔ مصری پارلیمان میں فوجی صدر جنرل عبد الفتاح السیسی کو ہمسایہ ملک میں عسکری مداخلت کا اختیار دینے پر بحث ہو رہی ہے۔ مالٹا، ترکی اور لیبیا کے وزراء ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ترکی نے لیبیا میں ممکنہ طور پر فوجی مداخلتوں کے بھیجے جانے سے نمٹنے کے لیے عسکری اور سفارتی منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ یہ بات ترکی کے اخبار زمان نے ترک حکومت کے باخبر ذرائع کے حوالے سے بتائی ہے۔ اخبار نے مذکورہ ذرائع کے حوالے سے مزید بتایا ہے کہ انقرہ حکومت مصری افواج لیبیا بھیجے جانے کی اجازت سے متعلق مصری پارلیمنٹ کے فیصلے کا قریب سے جائزہ لے رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق ترکی لیبیا میں موجود اپنی فوج کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، خواہ یہ حملہ کسی بھی فریق کی جانب سے ہو۔ ذرائع نے انکشاف کیا کہ اگر مصر نے اپنی فوج لیبیا بھیجی تو ترکی کے پاس لیبیا میں موجود اپنی عسکری ساز و سامان میں اضافے کا منصوبہ تیار ہے تاکہ مصر کی فورسز کے سامنے کھڑا ہو جا سکے۔ 6 عرصہ قبل ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہیم کالن یہ باور کرا چکے ہیں کہ ان کا ملک کشیدگی بڑھانے اور لیبیا میں مصر کا مقابلہ کرنے کا خواہش مند نہیں ہے، لیکن اب لیبیا میدان میں آ چکا ہے تو اب ترکی کے ٹینکوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تاہم ساتھ ہی انہوں نے طرابلس میں وفاقی حکومت کے لیے ترکی کی سپورٹ پر زور دیا۔ اس سباق میں ماڈرن ڈپلومیسی ویب سائٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ مقابلے کی صورت میں مصری فوج ترکی کی فوج پر غالب آنے اور اسے لیبیا سے نکال دینے پر قادر ہو سکتی ہے۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا کہ مصر بڑی تیزی کے ساتھ لیبیا میں اپنی افواج تعینات کر رہا ہے اور اس سلسلے میں محمد نجیب فوجی اڈے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑا فوجی اڈہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق لیبیا میں مصر اور ترکی کے براہ راست تصادم کی صورت میں انقرہ کی ہزیمت یقینی ہے، اس لیے مصر کے پاس جدید اسلحہ اور اس کی فوج صحرائی علاقوں میں کارروائی کا تجربہ رکھتی ہے۔ لیبیا میں نامعلوم جنگی ہتھیاروں نے الوتیا میں واقع ایئر بیس پر حملہ کر کے ترکی کے ایئر ڈیفنس نظام کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ کہنا تھا لیبیا کے صدر جنرل حفتر کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ طیارے مصر کی جانب سے اڑائے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ لیبیا کی حکومت GNA نے ترکی کی عسکری مدد سے جنوبی فورسز سے کنٹرول واپس حاصل کیا تھا۔ اس کے علاوہ خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق لیبیا کے عسکری ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ الوتیا فوجی اڈے پر جنگی ہتھیاروں کی بمباری سے ترکی کا ایئر ڈیفنس نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ الوتیا فوجی اڈے پر ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات کو شدید بمباری کی گئی ہے۔ دوسری جانب GNA کے مخالف گروپ لیبین نیشنل آرمی NNA کے کمانڈر خلیفہ حفتر نے کہا ہے کہ ایئر بیس پر حملہ نامعلوم جنگی ہتھیاروں نے کیا ہے، لیکن مصر نے کہا ہے کہ یہ اس کے ہتھیار تھے۔ ترکی نے مصر پر ٹینک چڑھا دیے۔ اس کے مقابلے میں مصر کے 56 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے ایئر بیس کے قریب واقع ٹاؤن کے رہائش